کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح شیطان بھی جھوٹ سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں بآواز قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ کی زبانی۔ تو آئیے سنتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آئے بدعمل۔ اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کرائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، مجبور ہے، اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو، رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو، پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیلوں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔
کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے؟ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا میں جو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو اور اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لختے جگر؟ میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں، 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا